بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ وصف بیان ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اب کیا چیزیں حلال ہے اور کیا حرام ہے، شریعت میں اس کے متعلق کچھ اصول و ضوابط بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ جس جانور کو مارنے سے منع کیا گیا ہے وہ حرام ہے، مثلا مینڈک وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معالج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق دریافت کیا، آیا وہ اسے دوا میں ڈال لیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کو مینڈک کے قتل کرنے سے منع کر دیا، اس لیے مچھلی کے حکم سے خارج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے اور اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جانور ایسے ہیں کہ انہیں حرم کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے چوہیا، بچھو، چیل، کوا اور باولا کتا۔ یہ 5 موذی جانور ایسے ہیں کہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ حرام جانوروں کو پہچاننے کا یہ بھی ایک کلیہ بیان ہوا ہے کہ جو جانور کچلی والے ہیں وہ حرام ہے، بشرطے کہ وہ حملہ آور ہوں، جیسے شیر، چیتا اور بیڑیا وغیرہ۔ چنانچہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ درندے کو حرام قرار دینے کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ درندے کا گوشت کھانے سے انسان میں بھی درندگی پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حملہ آور ہو، کیونکہ لگڑ بگر کچلی والا ہونے کے باوجود حلال ہے مگر وہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ ہر وہ پرندہ بھی حرام ہے جو اپنے پنجوں سے شکار کرے اور چیڑ پھاڑ کر کھائے، جیسے باز، شکرا، شاہین اور گدھ وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چنگال والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرے وہ حرام ہے، پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ حرام نہیں، جیسے مرغی اور طوطا وغیرہ۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا مور حلال ہے کہ حرام؟ مور ان حرام جانوروں کی اقسام سے نہیں، کیونکہ اسے مارنے یا نہ مارنے کا حکم نہیں اور نہ ہی پنجے سے شکار کرتا ہے، لہٰذا یہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ جب حلال جانور ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور اس کے انڈوں کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا گوشت مزیدار نہیں ہوتا، اس بنا پر اگر کوئی اسے نہیں کھاتا تو الگ بات ہے، بصورت دیگر یہ حرام نہیں۔ واللہ اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔